اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی حضرات اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی طبی اور سائنسی فوائد اور ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین اکرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ حضرات گرامی، اسلام کے بنیادی ستون میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ توحید کے بعد نماز ہی افضل عبادت ہے۔ نماز قرب الہی کا واحد ذریعہ ہے۔ نماز ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حتیٰ کہ نماز مکمل عبادت ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بار بار نماز کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے، وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجود خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرے، گویا نماز کی ادائیگی اللہ کے سامنے ہے، تو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ محترم سامعین، سوچئے، اگر نماز صحیح ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز درست ہوگی تو اس کے طبی فوائد سے بھی ہم لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم آپ حضرات کے سامنے نماز کی طبی اور سائنسی تحقیق کے مطابق جائزہ لیں۔ سامعین اکرام، نماز سے پہلے وضو لازمی ہے۔ وضو سے ہمارے جسم کی آلودگی دور ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، نماز میں سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا اور قبلہ رو ہو کر ہی نماز پڑھنا جدید تحقیق کے مطابق دل کے مریض کے لیے بے حد مفید ورزش ہے۔ عام حالت میں یہ جسم کو فالج کے خطرے سے محفوظ رکھتی ہے اور ذہنیت میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے، جو کہ اندرونی طاقت کا باعث ہے۔ نمبر 2، قیام کرنا۔ نماز میں قیام کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے اور انسان کے جسم کا وزن دونوں پاؤں پر یکساں رہتا ہے۔ آنکھیں سجدے کی جگہ پر رہنے کے سبب دل میں خون کی روانی میں آسانی ہوتی ہے، اس سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اور اعصاب میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، رکوع کرنا۔ رکوع کی حالت میں بالائی نصف بدن جھکنے کی وجہ سے پنڈلیوں، ریڑھ کی ہڈی، ناک اور گردن کو ان کی اعضاء میں تناؤ کی وجہ سے قوت پیدا ہوتی ہے، جسم اور ذہن کی صحیح رہنمائی ہوتی ہے، حرام مغز کی کارگزاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ رکوع سے گردوں میں پتھری بننے کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ رکوع میں دوبارہ کھڑے ہونے سے چہرے اور سر کا دوران خون نارمل ہو جاتا ہے، جس سے شریانوں میں لچک کی استعداد بڑھنے سے ہائی بلڈ پریشر اور فالج کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 4، سجدہ۔ سجدہ صرف چند سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ سجدے سے دماغ کی شریانوں میں خون کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے، دماغ کے اعصاب، آنکھ، سر وغیرہ حصوں کی طرف خون کا ترشیل متوازن ہوتا ہے۔ خونوں کی کمر، پیٹ، ریڑھ کی ہڈی مضبوط اور لچکدار بنتی ہے، اندرونی قوت کو اعصاب ملتی ہے۔ محترم سامعین، اس طرح نماز عبادت ہے، قیادت ہے، ورزش ہے، اندرونی قوت اور قوت مدافعت کا سبب ہے، جسمانی قوت اور قوت ارادی، قوت حافظہ کا واحد ذریعہ ہے، واحد ارکان ہے، واحد لذت ہے، واحد نتیجہ ہے، واحد عبادت ہے اور تو اور جنت کا ضامن بھی ہے۔ سامعین اکرام، نماز روح کی غذا ہے تو نماز جسم کا نیوٹریشنز بھی ہے۔ نماز خدا سے کلام ہے تو نماز حلق کے صوتی صندوق کو تقویت بخشنے والی ورزش بھی ہے۔ نماز نبیوں کی سنت ہے تو نماز درد کے جوڑوں کا علاج بھی ہے۔ نماز اگر بے حیائیوں سے روکتی ہے تو نماز پاکیزگی اور ہائیجینک کی ضمانت بھی ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔